بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاش حق، قسط نمبر 4، جمن شاہ کے متعلق سوالات جوابات۔ ظفر نے علاقے میں اپنی تبلیغ کا سلسلہ بڑھا دیا مگر اب کوئی اس کی بات سنتا ہی نہیں تھا۔ اس کے وہ دوست جو ہمیشہ اس کی راہ تکتے تھے اس سے کترا کر نکل جاتے۔ کچھ لوگ تو اب اس کی کھل کر مخالفت کرتے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی خفیہ ہاتھ سب کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس کے نوکر زاہد اور رفیق ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دن علاقے کے ایک معتبر شخص نے مقام مقدسہ کی زیارت کے بعد اپنے گھر لوگوں کی دعوت کی، جس میں اس نے ظفر کو بھی بلایا۔ ویسے تو ظفر کم ہی کسی کے ہاں جاتا تھا، لیکن دعوت چونکہ مذہبی نوعیت کی تھی اس لیے اس نے سوچا کہ وہاں جا کر وہ لوگوں کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھ سکتا ہے، انہیں شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی نصرت کی دعوت دے سکتا ہے۔ لیکن وہاں تو شاید کچھ اور پلاننگ کر کے سب بیٹھے تھے۔ جیسے ہی ظفر پہنچا، ملنے ملانے کے بعد وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد آہستہ آہستہ گفتگو ظفر کے جدید عقائد کی طرف ہونا شروع ہو گئی۔ ظفر نے اپنا مدعا پیش کیا تو ایک مولوی صاحب نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ آپ جمن شاہ کے سادات کی پیروی کرتے ہیں اور ہم ان کے عقائد کو نہیں مانتے۔ ظفر نے کہا، مولوی صاحب، میں نے جمن شاہ کے سادات کی بات ہی نہیں کی، میں تو ہمیشہ نصرت شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی بات کرتا ہوں، جو ہم سب کے مالک ہیں اور جن کی نصرت کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، جمن شاہ کے سادات مولا صاحب الزمان اجل اللہ فرج الشریف کے مقصد کی آڑ میں اپنے خود ساختہ نظریات پیش کرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ پاک خاندان علیہ السلام کی پاک مستورات صلوات اللہ علیہ کے اسماء پاک نہ لو؟ کیا نام پاک تمام زیارات اور کتابوں اور دعاؤں میں لکھے ہوئے نہیں ہیں؟ ظفر نے کہا، مولوی صاحب، جہاں تک تعارف کے لیے کتابوں میں موجود ہیں، جس کو نہیں تعارف اس نے جان لی ہے، لیکن جب تعارف ہو گیا تو اس پر اب ادب واجب ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے کسی ایک کتاب کا حوالہ بتا دیں کہ شہنشاہ وفا علیہ السلام، جنہوں نے اس پاک خاندان علیہ السلام کے ادب کا مخلوق کو درس دیا ہے، کبھی کسی پاک معصوم شہزادے یا شہزادی علیہ السلام کے نام پاک لے کر بلایا ان کو؟ وہ تو سگے بھائی تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ ہم کیسے غلام ہیں جو غلام بھی کہلاتے ہیں اور گستاخی بھی کرتے ہیں؟ اچھا، اگر آپ میں سے کسی کی جرت ہے تو سردار علی شاہ صاحب ہمارے خاندان کی مستورات کے نام اس محفل میں لے۔ پوری محفل کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ظفر نے کہا، اچھا اپنے پرداداروں کے نام بتا دو اس محفل میں۔ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ پڑے۔ ظفر نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادب سے بھی زیادہ غیرت کا معاملہ ہے۔ اگر ہم اپنے پرداداروں کا احترام کرتے ہیں تو پھر ہمیں پاک خاندان علیہ السلام کا بھی ادب کرنا ہوگا۔ مولوی صاحب کو چین کہاں تھا، ایک جگہ سے چوٹ کھا کر پھر بولے، جمن شاہ والے شادیاں نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ تب شادیاں کریں گے جب شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کا ظہور ہوگا، جب پاک خاندان علیہ السلام کے گھر میں خوشی ہوں گی۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے وہاں عورتیں بھی بٹھا رکھی ہیں اور وہ عورتیں کہتی ہیں کہ جب شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کا ظہور ہوگا وہ ان سے نکاح کریں گی۔ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ غلط کاری بھی ہوتی ہے۔ ظفر نے بہت خندہ پیشانی سے یہ سخت سوال سنے اور پھر ٹھہر کر کہا، مولوی صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سب سنا ہے، خود جا کر دیکھا نہیں۔ سنی ہوئی بات اکثر جھوٹ ہوتی ہے، جیسا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ سچ اور جھوٹ میں 4 انگلیوں کا فرق ہے۔
کہ آپ نے اپنے کان اور آنکھ کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا، اور ایک اعتراض کا جواب آپ نے خود دے دیا ہے کہ جب شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف تشریف لائیں گے تو خوشیاں کریں گے۔ یہ عاشقین معرفت کا مولا پاک جل اللہ فرج شریف کے ساتھ اپنا معاملہ ہے۔ دیکھیں، اسلام میں جہاں شادی پر بہت زور دیا گیا ہے، جیسے بیوہ کی شادی جلدی کرنا، لیکن خاص کے لیے الگ کنڈیشن ہے، اور وہاں شریعت خاموش ہے، جیسے امہات المومنین پر بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی حرام تھی، ایسے ہی ائمہ معصومین علیہ السلام کے ازواج پاک صلوات اللہ علیہ نے بعد میں شادیاں نہیں کی۔ اچھا، آپ کربلا کی کسی بیوہ مستور صلوات اللہ علیہ کی شادی دکھا دیں، کیا انہوں نے شادی کی؟ قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ عورتوں سے دور رہنے والے تھے۔ خود شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ملتی ہے کہ ایک خاص مدت کے بعد میری امت پر عذوبت اور پہاڑوں پر رہنا حلال ہو جائے گا، کیونکہ اس دور میں شادی کرنا دین کی بربادی ہوگا۔ اب رہی بات مستورات کی جو جمن شاہ میں امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کے انتظار میں بیٹھی ہیں، وہ امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کی نصرت کے لیے بیٹھی ہیں، نہ کہ ان سے شادی کے لیے۔ اگر آپ تھوڑا معاملہ مطالعہ کر لیتے تو آپ کو پتہ لگ جاتا کہ ہمارے پاک شہنشاہ امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کی شادی ہو چکی ہے، اور ان کی اولاد مطہر علیہ السلام بھی ہے، جو جزیرہ خضرہ میں رہائش پذیر ہے۔ آپ نے ایک الزام لگایا ہے کہ جمن شاہ میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی تہمت ہے کہ اس پاک مقام کے بارے میں ایسی نازیبا بات کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ غیر جو ہم آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ شام غریباں کو ماں بہنوں کے ساتھ معاذ اللہ غلط کاری کرتے ہیں، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ذاکر بنا دیتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ مولوی صاحب غصے سے کہنے لگے، وہ ملعون یہ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ ایسے دردناک دن اور مقدس مقامات پر اپنی بہنوں ماؤں کے ساتھ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ظفر مسکرایا اور کہنے لگا، میرا خیال ہے مولوی صاحب آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے، اور آپ بھی اسی بیہودہ الزام کے مرتکب ہوئے ہیں۔ توبہ کیجئے۔ مولوی صاحب نے شرم سے سر نیچے کر لیا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جمن شاہ والے کسی کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے، حتیٰ کہ نیاز بھی نہیں کھاتے، یہ غلط، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ ظفر نے کہا، میں بیرون ملک رہ کر آیا ہوں، خوراک میں ان کی اور ہماری یہاں کی صفائی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں ہر چیز خالص ملتی ہے، جبکہ یہاں کا آپ کو پتہ ہی ہے، غذا ہی سے ساری روحانی جسمانی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ جمن شاہ والے بھی یہی کرتے ہیں کہ حلال اور طیب کھاؤ۔ نیاز مولا پاک کی ہوتی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حلال اور طیب رزق سے پکائیں، کیونکہ پاک بارگاہ میں پیش کرنی ہوتی ہے۔ اگر حلال طیب رزق ہو تو کھانے سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جمن شاہ والے ذاکرین کے خلاف ہیں۔ ظفر نے کہا، بھائی ذاکرین کے نہیں خلاف، وہ بے ادبی، جھوٹی روایات اور مجالس کی نیاز کے مکا کے خلاف ہیں، ورنہ ذاکرین جمن شاہ میں بھی دوران مجلس ذکر کرتے ہیں۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہم نے سنا ہے کہ جمن شاہ والے امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کے علاوہ کسی امام پاک علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ظفر نے کہا، بھائی ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ بھی اثنائے عشری ہیں، لیکن جہاں تک اطاعت کے اصول کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان سب ذوات پر ہے، لیکن ہم پر اطاعت اور نصرت شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کی واجب ہے۔
جیسے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان واجب ہے، لیکن کلمہ اور اطاعت پاک شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واجب ہے۔ آج کوئی کہے کہ میں ہوں مسلمان لیکن اطاعت کسی اور نبی علیہ السلام کی کروں گا۔ تمام پاک خاندان علیہ السلام کا ایک ہی نور ہے، جیسے چاند ایک ہے، مہینے الگ الگ ہیں۔ جس مہینے کا چاند ہو اس مہینے ویسے اعمال کیے جاتے ہیں۔ شعبان کو کوئی محرم نہیں مناتا اور محرم میں عید نہیں کوئی کرتا۔ اسی طرح آج شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کا زمانہ ہے۔ جیسا کہ ہم ہر روز زیارت پڑھتے ہوئے سلام کہتے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب الزمان اجل اللہ فرج شریف۔ ہر امام زمان علیہ السلام اپنے دور میں آل نال ہوتے ہیں، ان کا ہر فعل حق ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہم پر واجب ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جس کے ساتھ جنگ کی، مولا امام مجتبیٰ علیہ السلام نے اس سے صلح کر لی۔ امام مظلوم علیہ السلام نے پھر ان سے جہاد کیا اور امام سجاد علیہ السلام نے قید ہونا پسند کیا۔ ایسے ہی سب ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جیسا مناسب سمجھا کیا۔ چاہنے والوں نے ان کی اطاعت کی، جس نے اعتراض کیا ان کا انجام بھی تاریخ میں لکھا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ہماری گردنوں پر شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی نصرت واجب ہے اور ان کی نصرت ہی تمام ائمہ معصومین علیہ السلام، پاک شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جمن شاہ والے تو بیعت کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے خاندان میں تو مریدین سے بیعت لی جاتی ہے۔ ظفر نے کہا، شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی بیعت کے علاوہ ہر بیعت حرام ہے، جو لیتا ہے غلط کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ ایک شخص نے کہا، مجتہدین کی تقلید کے بارے میں جمن شاہ والوں کا کیا نظریہ ہے؟ ظفر نے کہا، بھائی اتنی دیر سے یہی کہہ رہا ہوں کہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف سے توسل کرنا چاہیے، وہ جن کی اطاعت کا حکم دیں اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ خود سے کسی کی بیعت کے تقلید کر لینا حرام ہے، غلط ہے، یہ اپنی مرضی کرنا ہے۔ مولوی صاحب دوبارہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ہم گناہگار ہیں، ہمیں شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی زیارت کیسے ہوگی؟ اور دوسری بات، خود شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی آخری توقیع مبارک ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہماری زیارت کا دعویٰ کرے اسے جھٹلاؤ، وہ کذاب ہے۔ ظفر نے کہا، مولوی صاحب وہ پاک ذات اجل اللہ فرج شریف بہت کریم ہے، انسانیت سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کبھی کسی ڈاکٹر کی کلینک پر لکھا دیکھا ہے کہ یہاں مریض کا داخل ممنوع ہے؟ وہ گناہگار سے بہت محبت کرتے ہیں۔ رہی بات توقیع مبارک کی، تو سب سے پہلے جس نے توقیع مبارک نقل کی ہے اپنی کتاب میں صاحب غیبت توسی ہے، باقی سب نے ان سے نقل کی ہے، اور اسی کتاب میں انہوں نے زیارت کے بھی متعدد واقعات لکھے ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے تھے یہ جو توقیع مبارک میں زیارت کو جھٹلانے کی بات ہوئی ہے وہ ایک خاص زمانے کے لیے ہوئی ہے اور ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہوئی ہے جو جھوٹی نیابت کے دعوے دار تھے۔ اگر ظاہری زیارت پر پابندی ہے تو کیا روحانی زیارت پر بھی پابندی ہے؟ کیا مخلوق کو ان کے حال اور شیطان کے نشانے پر چھوڑ کر شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف بالکل قطع تعلق ہو گئے ہیں؟ ہر دور میں لوگوں کو اللہ کی حجت کی ضرورت رہی ہے، تو کیا آج انسانوں کو اللہ اور اس کی حجت کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ شیطان کو کھلی چھوٹ دے دے اور ہدایت کا بندوبست ہی نہ کرے۔ مولوی صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایران کے علماء کی امام زمانہ جل اللہ فرج شریف سے ملاقات کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں، کبھی وقت ملے تو مطالعہ کر لیجئے گا یا پھر ان سب کو بھی جھٹلا دیں۔
ظفر نے کہا کہ اس کے جوابات سے اکثر لوگ متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سب اسے تحسین بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ اس نے سب اعتراضات کے بعد خندہ پیشانی سے جواب دیے ہیں۔ ظفر آج مطمئن تھا کہ اس نے آج لوگوں کے دل و دماغ سے نفرت اور پروپیگنڈے کی برف کا کافی حد تک پگھلا دیا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔